جو خوف کرے آخرت کے عذاب کا، یہ دن ہے جس میں جمع کیے جائیں گے لوگ، اور وہ دن ہے جس میں حاضری دی جائے گی۔ قومی فخر کرتے ہم اس کو، مگر ایک میعاد کے لیے جو معدود ہے، گنتی کی ہے، جس دن آئے گا وہ دن نہیں کلام کرے گا کوئی نفس مگر بے اذنی اس کے حکم سے۔ پس ان میں کچھ وہ ہیں جو شقی بدبخت ہوں گے، صحیح کچھ موفق۔ بس بہرحال وہ لوگ شقی جو بدبخت ہوں گے وہ نار میں ہوں گے، ان کے لیے فیہا اس میں زفیر اور شہیق ہو، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک کہ آسمان اور زمین ہے، مگر جو ارادہ چاہے، بے شک رب پیدا کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ اور بہرحال وہ لوگ جو نیک بخت ہیں بس جنت میں خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، مگر جو رب چاہے پیدا۔ عطیہ ہوگا غیر مجہول، ذرا حالے کے منقطع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ بس نہ ہو تو شک میں اس چیز کے بارے میں کہ عبادت کرتے ہیں یہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے کہ عبادت کرتے رہے ان کی آباد سے قبل۔ اور بے شک ہم البتہ پورا پورا دینے والے ہیں ان کا حصہ، حالانکہ نہیں غیر منقوص، ذرا حالے کہ اس میں کمی نہ کی جائے۔ ان مجرم قوموں کے سلسلے میں آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ تفصیل قدرے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی۔ سلطان مبین سے مراد ہے وہ اصحاب والا معجزات جس سے غلبہ حاصل ہوا تھا، فوقال حق یا بطل ما کرنا۔ لیکن لوگوں نے فرعون کی بات کو مانا، فرعون کا معاملہ درست نہ تھا۔ ہاں سرداری فرعون کی وہاں بھی قائم رہی، یکدم قوم، آگے فرعون ہوگا، پیچھے مثلا حامان ہوگا، پیچھے مثلا قارون ہوگا۔ دنیا میں بھی ایسے چلتے تھے، لیکن جائیں گے کہاں؟ اور ادہم النار، سب کو لے داخل ہوگا آگ، پہلے وہ پھر حامان پھر قارون، والا حاضل کر۔ ورد کہتے پانی پینے کا چشمہ، مورود جس میں اتارا جائے۔ یہ ایسا ہوتا تھا کہ جو پانی کا چشمہ ہوتا تھا، جانور وہ آگے پیچھے ہو کر کے جاتے تھے، ایک اس میں جا چھپڑ میں جوڑ میں جا گھستا، پھر دوسرا داخل ہوتا، پھر تیسرا داخل ہوتا، پھر چوتھا داخل ہوتا۔ تو جیسے وہ جانور اس پانی کے چشمے میں جوہر میں جا گھستے ہیں، ایسے وہ ان کو لے گھستے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں بھی ان پر لعنت بھیجی کہ فرعون کا نام لیتے ہیں، قارون کا لیتے ہیں، اوروں کا، تو سب کو گویا کہ ملعونی سمجھتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ رفد تو ہو آتے تو ہو، یہ عطیہ جو ان کو ملا مرفوض، یہ ہے برا، یہ عطیہ طلب ہے، استحضاء ہے، روزوں کی عطیہ کی شے تو ہے نہیں، تو یہ طلب ان کے ساتھ اللہ ان سے مسئلہ کرے۔ ذالک المذکور من انباء القری، یہ جو بستیوں کی خبریں ہم نے سنائیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، والا حاضر القیاس، یہاں تک یہ بستیوں کی خبروں نقص ہو کی ضمیر آگے بستی ذالک، ہم اس کو پڑھتے ہیں تجھ پر، کچھ بستیاں قائم ہیں، کچھ کٹی تباہ۔ ہم نے تو ظلم نہیں کیا، لیکن اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ جن الہوں کو وہ پکارا کرتے تھے، نہ ان کے لا ان کو غنی کر سکے، بچا سکے، الذین یدعون من دون من شیء، کچھ بھی نہ کر سکے جب ہمارا حکم ہے، اور نہ زیادہ کہ انہوں نے بغیر تقدیر تبا، یہ طب و تقدیر، ہلاکت میں ڈالنا۔ الہوں نے ہلاکت میں یوں ڈالا کہ سبب بنے، ورنہ ہلاکت میں ڈالنا ان کے بس میں نہیں، سبب اور ذریعہ بنے کہ انہوں نے ان کو پکارا۔ اب آمدن پر سر مقصد یہ واقعات سنائے نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک کے، فرماتے اے کما اخذناہم، جیسے ہم نے ان کو پکڑا، وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، بے شک پکڑ اس کی سخت ہوتی ہے دردناک۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں کمزور ہوتے، جیسے بوڑھے ہوتے ہیں
اور نفلی نمازیں بیٹھ کر پڑھتے. لوگوں نے کہا حضرت شبتا آپ تو بوڑھے ہو گئے. فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر. اب سورہ ہود میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجرم قوموں کی تباہی کا ذکر کیا. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ. تو امت کی تباہی کے سلسلے میں آپ پریشان رہے کہ میری امت میں بھی ایسے ہوں گے، ان پر بھی تباہی ہوگی، اور غم کی وجہ سے انسان جلدی بوڑھا ہوگا. یہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، یہ ہے مشار الیہ کہ شیبتنی سورۃ ہود. بے شک اس میں نشانیاں ہیں جو آخرت سے ڈرتا ہے. وہ دن ہے جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، وہ دن ہے مشہور جس میں حاضر کیے جائیں گے سب کو حاضر. وہ مان وقر، ہم اس دن کو نہیں وقر کرتے مگر ایک مقرر وقت کرتے ہیں. یوم یاتی روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ یاتی تھا، یا کو حذف کیا گیا ہے تخفیفاً، حذف کا کوئی سبب نہیں، نہ ناصب نہ جازم. یاتی یا ہے نا اس میں، تو یا کو حذف کیا گیا للتخفیف، صرف تخفیف کے کہ شاخ میں بھی ہے پیداوی میں بھی ہے، نہ ناصب ہے نہ جازم ہے. اس لیے لا تکلموا لا تتکلموا، نہیں کلام کرے گا کوئی نفس مگر اس کو. کچھ نیک بخت ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے. جو بدبخت ہوں گے تو نار میں ہوں گے. لہم فیہا زفیر و شہیق، اس لفظ کو یہی، ان لفظوں کو یہی سمجھ. قاموس اللغات، شراح منتہی العرب وغیرہ وغیرہ لغت کی کتابوں میں ہے، اور لغت کی کتابوں سے ہی تفسیروں میں منقول ہے. زفیر گدے کی وہ آواز ہے جو پہلی دفعہ زور سے نکالتا ہے. گدا جب آواز نکالتا ہے نا تو ابتداءً اس کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے. اس پہلی آواز کو جو بلند اس کو کہتے ہیں زفیر، اور آخر میں جو مدم سی آواز ہوتی ہے گدے کی اس کو کہتے ہیں شہیق. پہلی آواز جو ہے زور کی اس کو کہتے ہیں زفیر، اور آخر میں جو مدم سی آواز گدا نکالتے اس کو کہتے ہیں شہیق. یہ گدے کی آواز کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ آگے آپ سورہ لقمان میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لصوت الحمیر. تمام آوازوں میں بڑی اور بری آواز گدے کی، تو گدے کی طرح وہاں چیخیں مارے. خالدین فیہا اے فی النار ما دامت السماوات والارض الا ما شاء اللہ. بات تو جہاں خاصی طویل ہے میں مختصر عرض کروں. اس بات سے پہلے ایک بات عرض کروں. سید سلیمان ندوی مرحوم پہلے غلط نظریے کے مالک ہوتے تھے. سیرت النبی کی پہلی 2 جلدیں، پہلی دوسری ان کے استاد محترم مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی. تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی جلد یہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی نے بہت بہترین کتاب. اس میں انہوں نے چند غلطیاں کی. ایک غلطی یہ کی کہ یہ انہوں نے اس میں لکھا کہ جہنم ایک وقت آئے گا فنا ہو جائے گی، جہنم میں کوئی شے نہیں رہے. ایک غلطی انہوں نے یہ کی معراج جسمانی کا انکار کیا کہ یہ صرف ایک خواب کا
اور کشف کا معاملہ اور بھی کئی غلطیاں انہوں نے کی. سید سلیمان ندوی مرحوم انہوں نے حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ حضرت میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو. تھانوی رحم اللہ تعالیٰ بڑے جلالی تھے. انہوں نے خط کا جواب دیا کہ میں ملحدوں اور زندیقوں کو بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. سید سلیمان ندوی مرحوم کو یہ لفظ بڑے چبھے کہ میں تو گیا کہ عالم ہوں، ورث ہوں، وسیع نظر آدمی ہوں، مجھے ملحد اور زندیق کا خط لکھا کہ حضرت کیا بات ہے مجھ میں الحاد اور زندگی کی. تو حضرت نے چند مسائل کی نشاندہی کی کہ ان مسائل میں تم نے یہ ملحدانہ نظریہ پیش کیا ہے تو میں تمہیں کیسے بیعت کر سکتا. اب اس کے سلسلے میں یا تو مجھ سے سمجھ لو یا مجھے سمجھا لو. وہ لوگ بڑے حق پرست ہیں. جو آدمی حق کی بات کو سن لے نا وہ ولی ہوتا ہے. ولی حق کی بات سن کر کے جو مان لے نیک بڑے حق پرست لوگ ہیں. وہ جو کہنے لگے حضرت اب میں حاضر ہو چکا ہوں، آپ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں، مجھے سمجھا. حضرت نے سب غلطیوں کے سامنے طے کی کہ جہاں ٹھوکر کھائی جہاں کی توبہ طائب ہوئے اور توبہ طائب ہو کر کے پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں تمہیں بیعت کرتا ہوں، لیکن یہ جو تم نے سیرت النبی میں باتیں لکھی ہیں ان کا رسالہ تھا معارف. اب پہلے اب یہاں سے جانے کے بعد جو پہلا ایڈیشن اس کا آئے گا اس میں یہ باتیں لکھو کہ یہ غلط ہے، میں ان سے تائب اور آئندہ کے لیے سیرت النبی کے ایڈیشنوں سے یہ نکالو اور صحیح نظریہ. توبہ طائب ہوئے. معارف میں انہوں نے کہا کہ ان مسائل میں مجھ سے غلطی ہوئی، رب مجھے معاف کرے، اور اگر کوئی شخص میرے کہنے سے غلط فہمی کا شکار ہوا ہے تو آج کے دن کے بعد ذمہ دار وہ خود ہے، میں نہیں. میں ان تمام مسائل سے رجوع. آئندہ سیرت النبی کے ایڈیشن میں انشاءاللہ یہ غلطیاں نکال دی جائیں گی. وہ جو غلط سیرت النبی تھی وہ بھی میں نے پڑھی ہے بڑا عرصہ. انہوں نے 14 دلائل پیش کیے تھے اپنے خیال کے مطابق جہنم کے فنا ہونے کے 14. ایک یہ بھی خالدین فیہا آگ میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں مگر جو رب چاہے. تو اس سے بغیر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ ہمیشہ نہیں رہے. بے شک رب تیرا کرتا ہے جو. اب جہاں تفسیر کبیر حروف المعانی البحر المحیط السراج المنیر وغیرہ وغیرہ میں بڑی لمبی چوڑی بات. میں صرف 3 باتیں مختصر عرض کرتا ہوں. اسی لیے تکویر نہیں اختیار کرتا کہ تکویر ہوتی تو ہم اب 12ویں پارے تک نہ پہنچے ہوتے. میرا خیال ہے پہلا پارا بھی نہ ہوا. الحمدللہ موٹی موٹی باتیں وہ نہیں چھوڑی. ہاں سب باتیں تو مشکل ہیں. پہلی بات یہ اللہ کا لفظ جو ہے تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ اللہ بے معنی سوا کے ہے. معنی یہ کرتے ہیں ہمیشہ رہیں گے اس نار میں جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں سوا اس کے جو رب تیرا چاہے. اتنا عرصہ اور اس کے علاوہ اور بھی رہیں گے. اللہ بمانے کبیر وغیرہ یعنی جب تک کہ آسمان اور زمین رہیں اتنا عرصہ سوا اس کے جو رب چاہے اور مزید عرصہ. تو اللہ بمانے سوا. دوسری بات
ماں بمانے من کی، اور آپ کے پارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے گزر بھی چکا ہے۔ ماں بمانے من، یہ جو بدبخت ہیں، ان بدبختوں میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن کی بدبختی عقیدے کفر شرک کی ہو، وہ تو نہیں، ایک وہ بدبختیں جو صرف عملی لحاظ سے ہوں گی، گنہگار ہوں۔ تو مانا یہ ہے کہ وہ بدبخت دوزخ میں رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین رہیں، مگر من شاء اللہ من العصاة، جو گنہگار ہیں نا، کافر نہیں، مشرک نہیں، گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گئے، وہ نکل آئے۔ تیسری بات، ان سماوات والارض سے یہ مراد نہیں، بلکہ آگے انشاءاللہ العزیز، آج تو نہیں، کل انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ پڑھیں گے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دن ہوگا قیامت کا کہ یہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور زمینیں بھی بدل دی جائیں گی، نہ یہ فانی آسمان رہیں گے نہ فانی زمینیں رہیں گی، وہ آسمان۔ اور الا ماشاء اللہ میں بتا دیا کہ رب ان کو برقرار نہ رکھنا چاہے، دوام نہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ہوں گے وہ آسمان و زمین۔ یہ تین باتیں کہہ دیں، میں نے کیا کہی؟ پہلی بات یہ جو تفصیل کبھی سوا کے معنی میں، تو اب مطلب کیا ہوگا؟ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ خالد وہ ہمیشہ رہے گی جب تک آسمان و زمین رہیں گے، اور سوائے اس کے یعنی علاوہ اس کے اتنا رہیں گے، اور سوا اور علاوہ اس کے ماشاء اللہ اور بھی رہیں گے کبھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ بمانے من کے، اللہ میں ماں کے، ماں بمانے من کے، یعنی ان شقوں میں بدبختوں میں دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو کفر شرک کی حد تک پہنچ چکے وہ نا، ایک وہ جن کی بدبختی عمل تک ہو، تو وہ تو خرید پھر مارنی ہوں گے ماشاءاللہ، جن میں بدبختوں میں عملی بدبخت ہوں گے، عاصی ہوں گے وہ نکلیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ زمین اور آسمان سے، یہ زمین اور آسمان برابر نہیں ہوگی، وہ میں تو بدل اچھا 12 نیک بخت ہیں تو پھر جنت ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین ہے، مگر جو تیرا رب چاہے کر سکتا ہے، لیکن اطاعت غیر مجبور یہ عطیہ منقطع نہ ہوگا۔ بس نہ ہو شک میں جن کی عبادت یہ کرتے ہیں، نہیں عبادت کرتے مگر جیسے ان کے آبا و اجداد کرتے رہے، وہ کیا کر سکے تو یہ کیا کریں؟ ہم ان کو پورا پورا احسان کا عذاب کا دیں گے، غیر منقوص، اس میں کمی کچھ نہیں۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے جی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تک اس میں اختلاف کیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات تو طے ہو چکی تیرے رب کی طرف سے، تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہی اس قرآن کے بارے میں مرید ان کو قلق میں ڈالتا ہے، اور بے شک سب کے سب البتہ وہ ہیں کہ البتہ ضرور ان کو پورا دے گا رب تیرا اعمال ان کے، بے شک وہ جو عمل کر کے خبردار ہے۔ مستقیم پس ڈٹ کرے جیسے تجھے حکم ہے، اور وہ جنہوں نے توبہ کی تیرے ساتھ، اور نہ تم سرکشی کرو، بے شک وہ جو تم کرتے ہو بصیر ہے۔ ولا ترکنو، اور نہ جھکو نہ مائل ہو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، تاکہ تمہیں پہنچے آگ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے ورے نہیں ہوں گے اور یا مددگار، پھر نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور قائم کرو نماز دن کے دو طرفوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، یہ ہے نصیحت ذاکرین کی، اور صبر کر، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین۔ بس کیوں نہ تھے من القرون جماعتوں میں جو تم سے پہلے تھی، اولو بقیت فضیلت والے، درجے والے، خیر والے، کیوں نہ تھے وہ منع کرتے فساد فی الارض سے، ہاں مگر قلیل ان لوگوں سے جن کو ہم نے نجات دی، اور پیروی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس چیز کی جس میں ان کو آسودگی دی گئی، اور تھے مجھے اور نہیں رب تیرا تاکہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم کی وجہ سے، ذرا حالے کہ ان کے اہل مصلح ہوں، اصلاح کرنے والے، اور اگر چاہتا رب تیرا تو کر دیتا لوگوں کو ایک ہی گروہ، اور ہمیشہ مختلف رہیں گے،
مگر وہ جن پر رب تیرا رحم فرمائے، اور اسی کے لیے رب نے ان کو پیدا کیا ہے، اور مکمل ہو چکا فیصلہ تیرے رب کا، البتہ ضرور میں پر کروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اجمعین اکٹھے ہوں گے۔ اور ہر ایک بیان کرتے ہم تجھ پر پیغمبروں کی خبر میں سے وہ کہ ثابت رکھتے ہم اس کے ذریعے تیرے دل کو، اور آ چکی تیرے پاس اس میں نصیحت آ چکا، اور نصیحت اور ذکر یاد دہانی مومنین کے لیے، اور کہہ دے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے عمل کرو اپنے طریقے پر، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اسی کی طرح معاملہ لوٹتا ہے سب کا سب، فاعبدہ ہو اس کی عبادت کر، وتوکل علیہ، اور رب نہیں تیرا غافل اس کاروائی سے جو تم کر رب۔ یہ واقعات بتانے کے بعد آگے آپ کو تسلی کہ یہ لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جو بعد کو آئے قریب کے زمانے میں تھے، ان کی کتاب میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، نہ ماننے والوں نے نہیں مانا، لہذا ان سے آپ متاثر نہ ہو، ڈٹ کے رہیں۔ اختلاف تو ہوتا نا، فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اس میں اختلاف کیا گیا، نہ ماننے والوں نے نہیں مانی۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، وہ یہ ہے کہ بے تاخیر العذاب عنہم، تو فوراً ہلاک کر دیے گا۔ اسی طرح یہ لوگ بھی لفی شک منہ اے من القرآن، تورات میں بھی شک کرنے والوں نے کیا، قرآن میں بھی کرتے، ان کو غلط میں ڈالا۔ آگے بات ذرا توجہ سے سنیں۔ کلن میں جو تنوین ہے عوض مضاف الیہ، کل الخلائق، کل الخلائق، اور لما جو ہے اصل میں تھا لمن ما، لا من ما، من موصولہ اور ما مزیدت، تو لمن ما تھا، نون کو میم کیا، میم کو میم میں ادغام کیا، اور ایک میم تو حذف کیا گیا، تو لما بن گیا۔ معنی یہ ہے کہ اور بے شک تمام کی تمام مخلوق، البتہ وہ ہیں کہ البتہ ضرور ان کو ان کا رب پورے اعمال دے گا۔ کیا کہا میں نے؟ کیا کل الخلائق، اور لما لمن ما کا نور کو میم کر کے میم کو میم میں مدم کیا، ایک میم اڑا دی، لما بن گیا۔ تو معنی یہ ہے اور بے شک سب کی سب مخلوق لمن ما، البتہ وہ ہے کہ ضرور پورا دے گا ان کو رب تیرون کیا۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ حرف من لفظ مفرد ہوتا ہے اور معنی جمع ہوتا ہے، جمع کی ضرورت کر سکتے جو کرتے ہیں خبردار، لہذا اس اختلاف سے آپ نہ گھبرائیں، فاستقم کما امرت، ایسا حکم ہے ڈٹ کریں آپ بھی، ومن تاب معک، جنہوں نے کفر شرک سے توبہ کر کے آپ کی میت اختیار کی ہوگی، اور سرکشی مت کرو، جو تم کرتے ہو رب سمجھتا، اور ڈٹ کے رہو، اور ساتھ ساتھ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف تمہارا جھکاؤ بھی، میلان بھی، کیوں؟ اگر ایسا ہوا تو آپ کو نہیں پہنچے، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر مدد نہ کی جائے۔ اچھا، آپ جن چیزوں پر ڈٹنا ہے ان میں نماز عبادات میں سر تھے، نماز قائم کر، دن کے دو اطراف میں پہلے پیر پچھلے پیر، زلفتن کی جمع، زلفتن کے معنی ساعتن، وزلفا من اللیل اے ساعات من اللیل، رات کے اوقات میں، شام ہے، عشاء ہے، سحری ہے، طلوع فجر سے پہلے، بے شک نیکیاں لے جاتی برائیاں، نمازیں نیکیاں ہیں، ان کی وجہ سے برائیاں معاف ہوتی، اور یہ اللہ ذاکرین کے لیے ایک گویا کی یاد دہانی کی چیز، اور ان چیزوں پر صبر کر، نماز کا ڈٹ، نیکیوں پر ڈٹ، پھر اللہ علیہ اجر۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جو حق پر نہ ڈٹے ان کی مذمت بیان ہے۔ پہلے لوگ بھی تھے
ان میں اچھے بھی تھے لیکن انہوں نے پورا فریضہ ادا نہیں کیا بغیر تھوڑے لوگوں بس کیوں نہ تھے پہلی جماعتوں میں تم سے پہلے اولو بقیت کا معنی کرتے اولو فضل بعض کہتے اولو بقیت اولو خیر بعض کہتے اولو بقیت اولو فضیلت آپ کیا لکھتے ہیں مولانا بول ہاں اصحاب دین و فضل یہ جلالین نے یہ لکھا تو اولو بقیت کے معنی اولو فضل اولو دین اولو خیر کسی میں یہ ملے گا کسی میں یہ ملے گا ان میں جو خیر والے تھے وہ کیوں نہیں ینہونا عن الفساد فی الارض فساد فی الارض سے کیوں نہیں روکتے ہاں تھوڑے تھے ان میں سے جن کو ہم نے نجات اور ظالموں نے پیروی کی اس چیز کی ماں اترے فی ہے جس میں ان کو آسودگی دی گئی تھی طرفوں کے معنی آسود اور تھے آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک قوم میں اصلاح کرنے والے ہوں اللہ ہلاک نہیں کرتا بات یاد رکھنا بخاری شریف میں روایت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا حضرت نہلکو وفینا صالحون ہم ہلاک ہوں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ ہوں گے قال نعم اذا کثر الخبث جب خباثت گناہ بڑھ جائیں گے تو صالحین کا وجود ہلاکت سے نہیں ہے نہلکو وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک آدمی کا صرف وجود یہ ہلاکت سے نہیں روکتا روکنے والی کی چیز ہے مصلح ہونا صالح ہونا نا صالح اور مصلح کا فرق تو سمجھتے نا یہاں دیکھیے فرمایا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون تو ہلاکت سے بچانے والی چیز مصلح ہونا ہے صالح ہونا نہیں آگے فرما کہ اگر رب تیرا چاہتا سب کو ایک گروہ بنا دیتا سب کو مسلمان بنا دیتا یا معاذ اللہ سب کو کفر پر مجبور کر دیتا لیکن ہمیشہ مختلف رہے مگر جس کا رب رحم فرمائے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ یہاں زمخشری بیچارہ بڑا تڑپا ہے عجیب کیفیت اس کی اگر آپ کو علم عربیت میں مہارت ہو تو اس کا تڑپنا آپ دیکھیں کیونکہ معتزلہ کے نزدیک خیر جو ہے یہ بندہ کرتا ہے یہ خیر رب کرتا ہے شر بندہ خود کرتا ہے یعنی بالفاظ دیگر کہ افعال عباد جو ہیں ان کا خالق بندہ خود ہے ہم کہتے ہیں خالق نہیں خاصب ہے معتزلہ کا یہ مسلک ہے کہ بندوں کے جو فعل ہیں ان کا خالق خود بندہ ہے آل حق کہتے ہیں نا خالق کل شے رب بندہ کاسب کسر اور خلق میں فرق ہے ایک فرق یہ ہے کہ خلق آنے کا محتاج نہیں کسر آنے کا محتاج ہے ایک فرق یہ ہے کہ خالق اپنے فعل میں متفرد ہے کاسب اپنے فعل میں متفرد نہیں اور فروق کثیرہ کیونکہ اس میں ان پر زد پڑتی ہے بات سمجھنا کہ ولا یزالون مختلفین ہمیشہ مختلف رہیں گے مگر جن پر رحم فرمائے ولذالک اس اختلاف کے لیے رب نے ان کو پیدا کیا ہے یہ مانو تو زمخشری مرتا ہے جو رب نے اختلاف کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر تو زمخشری مر گیا
پھر تو عقیدہ ان کا کچھ نہ رہا، تو بڑا تڑپ ہے بیٹا. اہل حق کہتے ہیں ظالم کا اختلاف ہی کی طرف ہے. اختلاف کے لیے یوں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء اپنی مرضی سے جو کرے. ذالکہ کا مشاعروں میں یہ اختلاف کی. اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے ذوق کا شعر بھی جہاں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق کے چمن، اے ذوق اس دہان کو ہے زیب اختلاف سے. تو رب نے اختلاف کے لیے پیدا کیا کہ اپنی مرضی سے ایمان لا، اپنی مرضی سے کفر اختیار. یہ عقیدہ ہو تو معتزلہ مرضی. وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ ذالکہ کا مشار الیہ رحمت ہے، اللہ نے تو رحمت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ آگے اپنا اور کلو تمام اہل حق کے خلاف چلا اپنا الو سیدھا کرنے کی. راجمین کے معنی پہلے میں کر چکا ہوں. آگے ایک بات ذرا سمجھنا، ترکیب بھی سمجھنی ہے، ایک عقیدہ بھی سمجھنا. چھٹے پارے میں آپ پڑھ چکی کہ ہم نے پیغمبر بھیجے منہم من قصصناہم علیکا ومنہم. اچھا، کچھ پیغمبر ہیں جن کے واقعات ہم نے تجھے بتائے ہیں، کچھ ہیں جن کے ہم نے تجھے نہیں بتایا. اس آیت کو کاٹنے کے لیے مولوی محمد عمر اور مفتی احمد یار وغیرہ 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 واہ 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 بے شمار ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ تم جو مانا کرتے ہو وہ غلط ہے. قرآن کہتے ہیں کل من نقص والے کا من نمبر ہو، ہم نے تمام پیغمبروں کے واقعات بتائے، ہم نے تمام پیغمبروں کے واقعات بتائے. تو اس لیے تم اس کا جو معنی کرتے ہو وہ غلط کرتے. اب عوام بڑے سچی ہوتے ہیں بیچارے. عوام نے نہ تو حضور پڑھی ہوتی ہے نہ سر حضور پڑھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جی دیکھو مولوی صاحب نے داڑھی بڑی ہے، جبا بھی بڑا ہے، قبا بھی بڑا ہے. تو یہ بالکل تو ترکیب سمجھے بغیر قرآن نہیں آتا. تین علم جس کو نہیں آتے، یقین جانے علم گویا کہ علوم اسلامیہ کی کتابوں کو نہیں سمجھ سکتے. پہلا علم ہے صرف میں اس کو پوری مہارت نہ ہو نہیں سمجھا جائے. دوسرا نحو نہیں آتا نہیں سمجھا. تیسرا ادب عربی، جب تک ادب عربی سے واقف نہ ہوگا کچھ نہیں. یہ تین علم ہمارے بنیادی ہیں، صرف نحو ادب. ان کو سمجھے گا کہ دماغ ہوشیار ہوگا منطق اور فلسفے معقول سے. جب تک وہ کتابیں نہ آئیں گی دماغ نہیں ہوشیار. جیسے یہ دوڑتے نا کھیل میں تو بدن چست ہوتا ہے، چستی پیدا ہوگی منطق اور معقول سے. ہم کافی عرصہ وفاق المدارس میں ہم شامل نہ تھے. اس دور میں تقریباً 18-19 سال میں وفاق کا ممتحن رہا. پرچے میرے آس پاس آتے تھے اور میں خود دیکھتا تھا. اب وہ بھیجتے میں معذور ہوں. میں نے کہا کہ یہ دن میرے پڑھانے کے میرے پاس پرچے دیکھنے کا کوئی ہر خط آتے رہے، میں معذرت کرتا. تو ہم وفاق میں نہ تھے. اور اسی طرح ہم نے اپنا مدرسہ رجسٹر بھی نہیں کرایا. کیوں؟ اس لیے کر کے
کہ رجسٹر کرانے میں کوئی تھوڑا سا حکومت کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے، اور ہم حضرت مدنی رحم اللہ تعالیٰ کے شاگرد سے ہمارا ذہن باغیانہ اور ہے بھی، لیکن اس میں پھر اشکال ہمیں ہے وہ ہمارے یہاں سے ساتھی جو فارغ ہو کر کے کالجوں میں جاتے، سکولوں میں جاتے، وہ جا کر کے کہیں اور سال گزارتے، وہاں سے سند لیتے، پھر بیچارے جاتے، تو سب نے رل مل کر کے صوفی کو منوایا اور مجھے منوایا، ہم گر پڑے، بوڑھے تھے، جوانی میں تو نہیں گرے، بوڑھے ہوئے تو پھر گر پڑے۔ تو ہم نے ان کی اس پریشانی کی پیش نظر مدرسہ رجسٹر کرا دیا۔ اب قاعدے کے مطابق یہ مدرسہ اور جو مدرسے ہیں ان کا جو سند یافتہ ہے اس کی سند ایم اے کے مساوی ہے۔ حکومت تین کام نہیں کر سکتی، لیکن جو اوپر یہ نا وزراء خبثاء ان کے ذہن صاف نہیں ہے، وہ یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہاری درخواست کو مسترد کرتے ہیں، یہ ضرورت نہیں کر سکتے، سب پتہ ہے کہ مقدمہ چلے گا۔ کہتے ہیں جی مولانا سند آپ کے بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وفاق کی سمجھ چاہیے، اس لیے وہ وفاق کی سمجھ پڑے گا، ورنہ تمام مدارس کی سمجھیں بغیر کیل کال کے منظور شدہ۔ کوئی آدمی پکڑا ہو جائے نا کہ میری سند کو رد کیا اور اس وزیر کے خلاف قانون کا ویسے قانونی چارہ چوری کرے تو اندر ہو جائے گا، بات سنا قاعدہ۔ نصرت العلوم ہوا، قاسم العلوم ہوا، اشرفیہ ہوا، خیر المدارس ہوا، بنوری تعاون ہوا، اسی طرح قانیہ وغیرہ وغیرہ کئی مدارس ہیں، ان کی سند قانونی طور پر منظور شدہ، لیکن کرتے ہی خدا صاحب وہ یہ کرتے مولانا آپ وفاق کی بیچارے وفاق کی طرح، تو ہم وفاق میں بھی شامل میں تھے۔ میں وہاں ملتان گیا، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے پاس آتے تھے۔ اختر الکلام جب میں نے لکھی تو حضرت یہاں خود تشریف لائے، 2 دن ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بات میں آپ کو مبارکباد دینے وہاں سے خود آیا۔ امام شافعی رحم اللہ تعالی کا مسلک قرأت خلف الامام کے سلسلے میں فرمانے لگے، میں مناظر بھی رہا، مدرس بھی رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی احسن الکلام سے مجھے سمجھ آیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا۔ مولانا خیر محمد صاحب رحم اللہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ان کا مسلک واضح کیا ہے باحوالہ، میں خود سال تک نہیں سمجھ سکا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے مبارکباد دینے آیا۔ تو وہاں جب میں جاتا تو حضرت اپنے کمرے میں مجھے ٹھہراتے۔ ایک دن ایسا ہوا چائے وائے لائی تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کا مدرسہ بھی تو ماشاءاللہ خوب کام کرتا ہے، تدریسن بھی و تعلیفن بھی اور بھی، تو وفاق میں کیوں نہیں شامل؟ میں نے کہا حضرت ہم ایک نصاب پر کچھ اختلاف، جن جن کتابوں سے کچھ شدھ بدھ پیدا ہوتی تھی وہ آپ نے نکال دی، جامع وغیرہ اور کتابوں کی نشاندہی میں نے کی، تو جن کتابوں سے ذرا علمی ذوق، شدھ بدھ، استعداد، قابلیت پیدا ہوتی ہے وہ تو آپ حضرات نے نکال دی، تو ہم کیسے چلیں؟ مولانا نے فرمایا تم ایسا کریں، آپ ایسا کریں کہ آپ وفاق میں شریک ہو جائیں، شریک ہونے کے بعد آپ تحریک چلائیں، میں اور میرے سب ساتھی آپ کا ساتھ دیں۔ میں نے کہا حضرت مجھے یہ شک منظور نہیں، کیوں؟ وفاق میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اتفاق ہے، پھر آگے تحریک چلانے کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق کے بعد میں کھٹک ناچ کرتا ہوں، بھنگڑا ڈالتا ہوں تو یہ گل میں شریک ہونے کا مطلب یہ کہ مجھے منظور ہے، پھر اس میں الگ شک قائم کروں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں نے بدمزگی پیدا کی، ہنس پڑے، پھر کچھ نہیں تھا، وہ شروع نہیں،
میں ایک سفر پر تھا، کراچی پہنچا، تو اس سلسلے میں نیو ٹاؤن میں سب علماء سے دعوت تھی، تو آپس میں کچھ گفتگو کرنے لگے، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ میرے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کون کرے، تو سارے اکٹھے سے مدرسین حضرات وہاں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے رہے۔ خیر مولانا محمد ادریس صاحب مرحوم میں رکھی، وہ مجھ سے عمر میں کچھ بڑے اور سب چھوٹے تھے، مفتی ولی حسن صاحب چھوٹے ہی، مفتی احمد الرحمان مرحوم چھوٹے تھے، سب بچے، تو ان کو ان کیا۔ مولانا ادریس مرحوم نے مجھ سے گفتگو شروع اور پاس ایک رومال کے نیچے کوئی شے بھی چھپائی، آگے انہوں نے تیاری پہلی کر رکھی تھی۔ خیر مجھے کہنے لگے کہ آپ کا مدرسہ بھی الحمدللہ اچھا کامیاب ہے، اچھا کام کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ وفاق کے ساتھ کیوں نہیں چاہتے؟ تو میں نے یہ سارا قصہ ان کو سنایا کہ ہم اس لیے شریک نہیں ہیں کہ اس میں جو کام کی کتابیں آپ حضرات نے نکال دی، انہوں نے وہ ایک نصاب جو مرتب کیا تھا وفاق والوں نے، وہ تباہ شدہ، وہ صفحہ پہلے نکال کر کے نشان رکھا ہوا تھا، رومال اٹھایا نیچے سے نکالا، اس میں یہ شک تھی کہ یہ نصاب ہے، لیکن اگر مدارس اپنی ثوابدید پر ان کتابوں کے علاوہ، ان مضامین کے علاوہ مفید سمجھیں تو پڑھا سکتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں۔ اگر کوئی کتابیں پڑھانا چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی ہماری۔ جب وہ تحریر وہ تباہ شدہ میرے سامنے رکھی تو کہنے لگے اب، تو میں نے کہا کہ اب تو مجھے ایک سفر پر جانا ہے، یہ انشاءاللہ واپسی پر میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے پھر بات کروں۔ خیر ان کو بھی معلوم تھا سفر پر جانا تھا، واپسی ہوئی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اب یہ ہمارا مدرسہ بھی وفاق میں شامل ہے اور الحمدللہ اس علاقے کا مرکز ہے، یہی سینٹر بنا ہوا ہے۔ تو خیر بات دور چلی گئی، عرض یہ کرتا تھا کہ جب تک آپ ترکیب نہ سمجھیں گے صحیح معنی آپ کو نہیں سمجھ آئے۔ آپ ترکیب آپ اچھی طرح دیکھیں تو مولوی محمد عمر وغیرہ کا آپ نے استدلال کو سمجھا نا، کلن نقص من انباء رسول، ہم ہر ایک پیغمبروں کی خبروں سے آپ پر بیان کرتے ہیں، سب خبریں بتلا دی سب، تو اس سے بقول اس کے وہ آیت کٹ گئی۔ میں نے اذانت ریب میں تفصیل کی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اذانت ریب کی صرف ایک بات عرض کرتا ہوں اور ایک یہاں کی، تاکہ آپ آیت کا مفہوم سمجھیں۔ میں نے وہاں یہ کہا ہے کہ یہ سورہ ہود مکیۃ، سورہ ہود مکی، اور وہ آیت کریمہ وہ ہے سورۃ النساء، وہ مدنی ہے۔ سورۃ الہود مکیۃ اور وہ سورت مدنی ہے۔ اب اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے رب فرماتے کہ ہم نے تجھ پر تمام پیغمبروں کی خبریں بیان کر دی، اور پھر مدنی صورت میں ہے کہ بعض کی نہیں بیان کی، تو یہ قرآن تو نہیں ہو سکتا مولانا۔ قرآن تو بڑی مربوط کتاب ہے کہ پہلی صورت میں فرمایا سب سے بیان کر دی، اور بعد کی صورت میں فرمایا کہ ہم نے بعض کے نہیں بیان کیے، تو یہ قرآن کا مفہوم کے لیے کچھ تو خدا توفیق کریں۔ بات آپ نے سمجھی؟ اچھا، دوسری بات جو ہے وہ غور سے سمجھی، روح المعانی، البحر المحیط، کشاف وغیرہ کہتے ہیں کہ کلن جو ہے یہ مفعول ہے نقصو، جو فعل ہوتا ہے عامل قوی ہے،
معمول اس کا آگے اور پیچھے بڑی مار کرتا ہے. یہ میزائل ہے, سمجھ آئی؟ بڑا دورمار میزائل ہے. یہ شبہ فعل نہیں گئی, یہ کبھی جو نقص و فعل ہے, اور کلن اس کا مفعول ہے. ایک بات سمجھیے آپ نے, کلن میں جو تنوین ہے ایک مضاف الیہ ہے, کلن نبائن, اور من انباء الرسل یہ اس کی صفت ہے. لہو چاہیے تھا رسل جمع کرنا, کبیر, روح المعانی وغیرہ وغیرہ تمام تفسیروں میں ہے. ایک نبی کی نافرمانی تمام انبیاء کی نافرمانی کو مستلزم ہے, یا ایک کی نافرمانی نہیں تھی, سب رسولوں کی نافرمانی. اور ہر جبر کرنے والے ضدی کی بات کو تو انہوں نے مانا, خدا کے پیغمبر کی بات کو نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی, عذاب کا شکار ہوئے, اور قیامت کو نا خبردار قوم عاد نے رب کے حکموں کی نافرمانی کی, اور یہ قوم تباہ. اور سمود کی طرف پیدا ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام, فرمایا میری قوم عبادت کرو اللہ کی, نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا, اسی نے تمہیں پیدا کیا زمین سے, اور اس نے آباد کیا تمہیں زمین میں, بس معافی مانگو اس سے, پھر اس کی طرف رجوع کرو. بے شک رب میرا قریب بھی اور مجیب دعائیں قبول کرنے والا. کہنے لگے اے صالح علیہ السلام, کب کنتا تاکید کے تھا تو فینا ہم نے مرجون امید رکھا گیا, قبل ھذا اس تبلیغ سے پہلے. کیا تو ہمیں منع کرتا ہے اس سے کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی عبادت ہمارے آبا کرتے رہے؟ اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں کہ تو دعوت دیتے ہیں, ہم اس چیز کی طرف مریم, وہ شک ہمیں تردد اور قلق میں ڈالے ہوئی. کہا ہے میری قوم بتاؤ تو, اگر ہو میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے, اور اس نے دی ہے مجھے اپنی طرف سے رحمت, بس کون میری مدد کرے گا؟ من اللہ اے من باس اللہ, اللہ کی گرفت سے, اگر میں اس کی نافرمانی کروں. بس تم بھی زیادہ کرو گے میرے لیے بغیر تفصیل خسارے میں مبتلا کرنے کے. اور اے میری قوم, یہ ہے اونچی اللہ کی تمہارے لیے نشانی, بس چھوڑو اس کو کھائے اللہ کی زمین میں, اور نہ چھوڑو اس کو, ہاتھ لگاؤ صاف تکلیف سے, بس تاکہ پکڑے تمہیں عذاب کرے. بس انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی, بس فرمایا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں تین دن, اپنے گھروں میں تین دن. ذالک وعد غیر مکذوب, یہ وعدہ ہے جو جھٹلایا نہ جائے گا. اور جس وقت آیا حکم ہمارا, نجاتی ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ, برحمت منا اپنی رحمت سے, ومن خزی یوم اذ اور اس دن کی رسوائی سے, بے شک رب تیرا قوی ہے عزیز. اور پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا صیحہ آواز میں, بس ہو گئے اپنے گھروں کے اندر جاسمین, گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے, گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے گھروں میں. خبردار بے شک قوم سمود نے رب کے حکموں کی نافرمانی کی, اعلیٰ بعدن سمود, دوری ہوئی خدا کی رحمت سے قوم سمود کے لیے. یہ اب تیسری قوم آ گئی. قوم تھی سمود, پیغمبر سے صالح علیہ السلام, علاقہ تھا ہجر جو انشاءاللہ کل آ جائے گا. انہوں نے بھی وہی آواز بلند کی کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں, زمین سے اس نے تمہیں پیدا کیا, زمین سے یعنی آدم علیہ السلام کو خلق من تراب ثم قال له کن فیکون, میں نہ خلقناکم وفیہا نعیدکم, تو زمین ہی سے سارے پیدا ہوئے خاصی. زمین جو سے تمہیں بچایا, رب سے معافی مانگو, توبہ کرو, رب میرا قریب بھی ہے مجیب. لوگوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ قد کنت فینا مرجون, رجا یرجو نصر ینصر دعا یرجو, تو ہم میں تھا امید رکھا گیا پہلے سے. تو نے جو یہ تبلیغ شروع کی
اس سے پہلے ہماری امیدیں وابستہ تھی تیرے ساتھ کہ پہلے اگر ہمارے 10 الہ ہیں تو یہ 20 الہ بنائے گا، پہلے اگر 20 ہیں تو یہ 30 بنائے گا، پہلے اگر 10 بت خانے تو یہ 10 اور بنا کر کے دے گا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ قوم کے لیے بڑا مفید اور بہتر ثابت ہوگا، ہماری تو یہ امیدیں تھیں، اور تو ان پہلوں کو بھی ڈھاتا ہے، کہتے کہ ان کو بھی نہ پوجا کرو صرف ایک ہی کرو، عجیب مطلب اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا، جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے ان سے روکتا ہے؟ تو ہم نے تجھے کہا تھا کہ اور الہ تو بنائے گا، پہلے تھوڑے تو ان سے بھی روکتا ہے؟ جو بات تو ہمیں کہتا ہے یہ ہمارے لیے شک اور تردد ہے۔ فرمایا کون؟ اگر میں واضح دلیل کروں، اللہ نے مجھے رحمت دی، فمن ینصرنی من باس اللہ، اگر نہ فرمائیں تم نہیں زیادہ کرو گے میرے لیے خیرہ تخسیر، خسرہ یخسر و تقصیر، خسارے میں ڈالنا۔ مطلب یہ کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو تمہاری بات کو ماننا ذریعہ اور سبب بنے گا خسارے میں پڑنے کا، یہ نہیں کہ تم کچھ کر سکتے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ تمہارے اختیار میں خسارہ تو نہیں ہے، لیکن تمہاری بات کو ماننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں خسارے میں مبتلا ہوں۔ پہلے گزر چکے انہوں نے کہا اونسی نکلے، فرمایا قوم ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، چھوڑو اللہ کی زمین میں کھائے، اس کو برائی کے ساتھ نہ ہاتھ لگاؤ، تکلیف مت دو، کیوں؟ نتیجہ یہ ہوگا عذاب پکڑے، ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فرمایا تمتعوا فی دارکم، اپنے گھروں میں 3 دن دو۔ یہ دیکھیے یہی ضابطہ سمجھ لیں گے۔ اب دار تو مفرد ہے، مترجمین آپ کو اپنے گھروں میں جمع کا سیغہ کریں گے۔ قاعدہ عربی کا یہ ہے، جمل وغیرہ میں منقول ہے کہ لفظ ہو مفرد، خالی ہو ان تاؤس میں نہ ہو، لفظ مفرد ہو تا سے خالی ہو مضاف، وہ تعمیم کے لیے، لفظ ہو مفرد خالی ان تا ہو مضاف، کس کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا، یہ سورہ احزاب آپ نکالیں تاکہ میں بات آپ کو سمجھا دوں۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، 22واں پارہ، اور رکوع ہے سورت کا 6، 5واں ختم ہے، 6 شروع ہے، اور پارے کا 2 ختم ہے، 3 شروع۔ میں نے اصطلاح بتا دی تھی، اوپر کا ہندسہ جو عین کے اوپر کا ہے وہ سورت کا نمبر بتائے گا، سورت کا رکوع 5واں ختم، اور نچلا ہندسہ یہ پارے کا رکوع بتائے گا، تو 2 رکوع ختم، 3 شروع۔ آگے آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک۔ آیت نکلی۔
اب یہ دیکھیے یہاں بناتے ہمنے کا مفرد ہے، بناتے اماتے کا جمع ہے، بناتے خالے کا مفرد ہے، بناتے خالاتے کا جمع ہے۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کا لفظ مفرد ہے اور تا سے خالی ہے، لفظ ہو مفرد خالی یعنی تا ہو مضاف، وہ تعمیم کے لیے۔ اب بناتے امی کا کمانا تیرے چچوں کی بیٹیاں، ایک چچانا ہوگا، چچوں کی بیٹیاں، اور تیری پھوپھی کی، یہ اماتوں کے مفرد ہے اور تاش میں ہے اس لیے جمع لائے۔ اور بناتے خالے کا یہ مفرد ہے، خالی یعنی تا ہے مضاف، تو اس کے معنی ہوں گے تیرے ماموں کی بیٹیاں۔ تو عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ مفرد ہو خالی یعنی تا ہو مضاف، وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ خالی کے لیے۔ اس لیے یہاں دار کا لفظ مفرد ہے، تاش میں نہیں ہے، مضاف ہے، تو اس کے معنی ہوں گے تم فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں، یہ نہیں کہ گھر مراد ہے، تین دن یہ بات ہے جو مقصود نہ ہے۔ جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح علیہ السلام کو اور مومنوں کو نجات کی اپنی مہربانی سے اور اس دن کی رسوائی سے، بے شک رب طبیعت ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اشیحا، پہلے آپ رجفہ پڑھ چکے، میں نے کہا آگے شیحا کے لفظ دیا ہے، اوپر سے آواز ڈراؤنی آئی، زلزلہ طاری ہوا، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل کأن، آپ پڑھ چکے 9ویں پارے کی ابتدا میں کأنہم گویا کہ وہ لم یغنوا فیہا، غنیہ کے معنی بھی میں عرض کر چکا ہوں، غنیہ بالمقام جب اس میں قائم تھے۔ خبردار قومیں سمود نے نافرمانی کی، رب کی علیٰ اور البتہ تاکید سے آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، کہا انہوں نے سلام، کہا سلام، بس نہ ٹھہرے وہ یہ کہ لے آئے بچڑا حمیر بھونا ہوا، جس وقت دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ نہیں پہنچے اس کی طرف، نہ پھرا ان کو اوپرا محسوس کیا اور کھٹکا ان کی طرف سے دل میں خوف، کہنے لگے نہ خوف کر، بے شک ہم بھیجے گئے قوم لوط کی طرف، اور بیوی ان کی کھڑی تھی، بس وہ ہنس پڑی، بس ہم نے اس کو خوشخبری سنائی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی علیہم الصلاۃ والسلام۔ کہا اس نے اے افسوس مجھ پر، کیا میں جنوں گی اور میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند تو شیخ ہے، بوڑھا ہے، بے شک یہ چیز البتہ عجیب ہے۔ کہا انہوں نے کیا تعجب کرتی ہے تو اللہ کے امر پر، رحمت اللہ کی اور برکت اور تم پر اے اہل بیت، بے شک اللہ تعالی حمید ہے مجید بزرگ۔ پر جس وقت گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف تو آئی ان کے پاس خوشخبری، ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ تحمل کرنے والے، آہذاری کرنے والے، منیب رجوع کرنے والے۔ اے ابراہیم اعراض کر تو اس سے، بے شک شان یہ ہے تاکہ کیا چکا حکم تیرے رب کا، اور بے شک یہ جو ہیں آئے ان پر عذاب جو نہ ٹالا جائے گا۔ اور جس وقت آئے وہ فرشتے ہمارے لوط علیہ السلام کے پاس، سیئا پریشان کر دیے جو ان کی وجہ سے، اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے، اگر ہوئے دل کے، اور کہا یہ دل ہے حسیب مشکل، اور آئی اس کے پاس اس کی قوم جو رہون الیہ دوڑتی، اور اس سے قبل 6 عمل کرتے برائیوں کے، کہا ہے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، پس اللہ سے ڈرو اور نہ مجھے رسوا کرو میرے مہمانوں کے بارے میں۔ کیا نہیں ہے تم میں کوئی شخص رشید سمجھدار؟ کہا انہوں نے البتہ تاخیر سے تو جانتا ہے کہ نہیں ہمیں تیری بیٹیوں کے بارے میں کوئی حق اور کوئی شوق، اور بے شک تو البتہ جانتا ہے وہ چیز جس کا ارادہ ہم کرتے ہیں، پر ماں کاش بے شک میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی یا ٹھکانہ لیتا میں کسی بالو کی طرح جو سخت ہوتا۔ کہا فرشتوں نے لوط علیہ السلام بے شک ہم بھیجے ہوئے تیرے رب کے، ہرگز یہ قوم نہیں پہنچ سکے گی تیری طرف، بس
رات لے چل تو اپنے اہل کو رات کے ٹکڑے میں، بس نہ اور نہ التفات کرے تم میں کوئی مگر بیوی تیری، بے شک چھان یہ ہے کہ پہنچے گا اس کو وہ عذاب ان کو پہنچے گا، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا نہیں ہے صبح قریب، اور جس وقت آیا حکم ہمارا کیا ہم نے اس کے بالائی کو نچلا اس کا، اور برسائے ہم نے ان پر پتھر کنکر کے، سہمت ہے نشان لگے ہوئے تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے یہ ظالموں سے بعید تو رب۔ تفسیر کبیر ابو سہول سبق الغایات وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ آگے مقصود بالذات ہے لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا درمیان میں ذکر ہے۔ یہ ذکر کیوں آیا؟ کہتے ہیں دو وجہ۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حقیقی، لوط ابن پاران ابن آدم، تو کیونکہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ضمنی طور پر تذکر آیا، مقصود لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی۔ دوسری وجہ کہ وہی فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے شکلیں ذرا اور تھی، وہی فرشتے آگے لوط علیہ السلام کے پاس قوم کے عذاب لے کر گئے، تو مقصود جو ہے قصہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا ہے، درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان دو وجہ سے۔ فرمایا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر۔ تفسیر ابن کثیر، ابن جریر طبری، معالم التنزیل وغیرہ میں ہے کہ ان میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان تینوں کے نام، پھر آگے یہ بھی ملے گا ستاتن عشراتن اثنا عشرہ، یہ اتنے فرشتے آئے، یہ تین ان میں تھے، بقیہ ان کے ساتھ۔ قالوا سلاما، وہ خوشخبری کیا ہے وہ ابھی آ رہی ہے۔ قالوا سلاما، یہ سلامہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ یہ قالوا کا مفعول ہے، اے قالوا ھذا القول، سلامن کہا، یعنی سلامن کو قالوا کا مفعول بھی بنائے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فعل محذوف کا مفعول ہے، قالوا سلمنا سلاما، انہوں نے بھی سلام کہا۔ بس نہ ٹھہرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچھڑا تھا، خوب گیا کہ پلا ہوا، اس کو جا کر کے انہوں نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد چمڑا اتارا، گوشت بنایا، حنیذ کا معنی بھونا ہوا جس میں شوربہ نہ ہو۔ دوسرے مقام پر سمین کے لفظ بھی ہیں، بیجن سمین، سمین کے معنی فربا اور موٹا بھی کرتے ہیں، اور سمین کے معنی گھی میں تلا ہوا بھی کرتے ہیں، تو بھونا ہوا گوشت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتوں کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو اوپرا سمجھا۔ اب وہ فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر رکھنا ہم اور آپ ہوتے، بھونا ہوا گوشت ہوتا تو ابھی سے ہمارے منہ سے پانی بہ رہا ہے، اس وقت جو ہوتا سو ہوتا، ہاں؟ تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی، اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے کھانے پینے سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اوپرا سمجھا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں اگر کوئی بد ارادے سے آتا تھا تو نمک نہیں کھاتا، قتل کرنے کے لیے، ڈاکے کے لیے، کہتے تھے یہ نمک حرامی ہوتی ہے کہ ہم کھائیں بھی اور پھر اس کو قتل کریں لوٹیں۔ اچھا، فرمایا او جیسا اے ازمرا فی نفسی ہی، او جیسا کہ مانے ازمرا، مخفی رکھا ان کی طرف سے دل میں خوف، کچھ خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کھاتے کیوں نہیں، اچھا ارادہ ان کا معلوم نہیں۔ فرشتے سمجھ گئے کہ یہ گھبرا گئے، کہنے لا تخف
ہم تو فرشتے انا ارسلنا الا قوم. اب اس سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو غیب کا علم ہوتا تو کائے کو یہ ساری مصیبت کرتے. حاضر ناظر ہوتے تو فرشتے جہاں سے اتر کے آئے سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتا کہ یہ تو فرشتے وہاں سے اتر کے آئے. اچھا بیوی ان کی تھی سارا علیہ السلام جو چچے زاد بہن بھی تھی وہ کھڑی تھی. وہ پیچھے اس لیے کھڑی تھی کہ آخر مہمان کو کبھی گوشت چاہیے, کبھی پانی چاہیے, کوئی نمک چاہیے, چیزیں کی ضرورت ہوتی ہے. تو خامن میرا بوڑھا ہے تو کہاں تک دوڑے گا, تو وہ بھی تیار ریڈی ہو کر کے کھڑی تھی, جو چیز مانگے گی بھی. انہوں نے سنا کہ یہ جبرائیل ہے, میکائیل ہے, وہ ہنس پڑی کہ ہم نے کیا سمجھا تھا نکلا کیا. ضحاک رحمہ اللہ تعالی ضحکت کا معنی کرتے فحاظت, کہ پہلے یہ ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی, اب ان کو حاضت کے معنی بھی کرتے ہیں. ہم نے خوشخبری سنائی یعنی فرشتوں کی وساطت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکا دے گا اسحاق علیہ السلام, اور اسحاق علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کو پوتا ملے گا یعقوب علیہ السلام. بی بی نے جب یہ بشارت سنی تو کہا کہ اے افسوس مجھ پر, یہ میں جموں گی. کہتے ہیں جہاں 90 سال سے زیادہ ان کی عمر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال سے زیادہ کی عمر بتلا. وہاں عجوز, اور یہ میرا خاوند بوڑھا. یہ تو بڑی عجیب شے ہے. فرشتوں نے کہا کیا تعجب کرتی ہے رب کے حکم پر. اللہ کی رحمت اور اس کی برکت و تم پر اہل البیت, اے یا اہل البیت. بے شک رب قابل تعریف بھی ہے مجید. یہ تھوڑی سی بات اپنے مقام پر آئے گی. یہاں اتنی بات یاد رکھیں, عربی قاعدے کے مطابق عورتوں کو بھی قوم ضمیر جو جمع مذکر کی ضمیر ہے اس سے خطاب کرنا درست, بلکہ ایک عورت بھی ہے اس کو بھی عربی کے قاعدے کے مطابق قوم ضمیر سے خطاب کرنا درست. اب دیکھیے یہاں اتعجبین, کیا تو تعجب کرتی ہے. آگے فرماتے علیکم, تو قرآن سے ساتھ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھی. فرمایا السلام علیکم اہل البیت, اے گھر والوں تم پر اللہ کی سلامتی. تو تنا عائشہ صدیقہ ہیں ان کے ساتھ خطاب. حماسی کہتے دیوان حماسے والا, کہ عورت نے اپنے خاوند کو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرا اور عورتوں سے بھی تعلقات ہیں, اس لیے تو گھر میں دیر سے آتے. عورتیں مومن ہوتی ہیں تو کہتے ہیں فلوشیت حرمت النساء سوا تم کا لفظ عورت کو خطاب ہے. اگر تو چاہتی ہے نا تو میں تمہارے بغیر سب عورتوں کو اپنے اوپر حرام کروں. مخزومی کہتا ہے فلا تقصدی انی تخشعت بعدکم, اے میری بیوی یہ نہ خیال کر کہ میں تمہارے بعد اداس ہوں. تو تم ضمیر کے بعد منف کو بھی یا عورتوں کو بھی خطاب درست ہے. اس کو اتنی بات کو یاد رکھنا, یہ طاہرکم تطہیرا میں آپ کو کام آئے انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام کا خوف جب چلا گیا, خوشخبری آئی تو ہمارے ساتھ جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. جھگڑنے کا تفصیل آگے سورہ عنکبوت میں آئی. جب فرشتوں نے کہا کہ انا مہلکو آل ہذہ القریہ, ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. بستی کا نام تھا سدوم, سین اور دال مشدد, سدوم. حضرت لوط علیہ السلام گئے تھے تو اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں. تو آگے کیا لفظ ہے جب فرشتوں نے کہا کہ انا مہلکو آل ہذہ القریہ قال انا فیہا لوط.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی میں تو میرے بتیجے لوط علیہ السلام بھی ہیں. آگے پڑھی. قالوا نحن اعلم بمن فيها آگے لننجينه واهله الا امراته ہاں الا. اب یہ بات واضح ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم سدوم کی بستی کو ہلاک کرنے والے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تو میرے بتیجے لوط علیہ السلام. انہوں نے کہا خود جانتے ہیں ان کو بھی نجات ہوگی، ان کی اہل کی بھی ہوگی، ہاں بیوی تو نہیں مل سکتی. اس جھگڑے سے یہ مراد ہے جو خود فیران کبوت نہیں ملتی. بے شک ابراہیم علیہ السلام تحمل کرنے والے، آہذاری کرنے والے، منیب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. اے ابراہیم اس بات سے راست تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، یہ جو قوم ان کے پاس عذاب آئے گا ٹلے گا. ولما جاءت، اب وہی فرشتے جو وہاں تھے معزز محترم بڑی عمر کے لوگ جہاں آئے ہیں، امرد کسی کی داڑھی تھی، کیونکہ فرشتے یہ تشکلون باشکال مختلف ہے، بے امرد ہیں، بحریش ہیں، بڑے خوبصورت ہیں. تو جب ان کے پاس آئے سا یسوع، یہ نصر باب ہے، سیا برور میں قیلا و بیا ماضی مجہول ہے، تو پریشان کیے گئے حضرت لوط علیہ السلام ان فرشتوں کی وجہ سے، اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے. زرعن یہ تمیز ہے، اور تمیز محول عن الفاعل ہوتی ہے. مانا یہ ہے کہ ان کا دل تنگ کہ کون ہے بدماش، یہ خوبصورت لڑکی آئے ہوئی میرے مہمان، قوم ضرور آئے گی اور بدی کرے گی تو میں مہمانوں کے یہاں سرخرو تو نہیں ہو سکتا. دل میں کہا ھذا یوم عسیر، بڑا سخت دن ہے، شدید ہے. اتنے میں آگی قوم ان کے پاس زورہونا، یہ شرح میں تصریح موجود ہے. شرح لغت کی کتاب ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ زورہونا یہ معنی میں ہے معروف کے، ولا یستعمل الا مجہولا، استعمال اس کا مجہول ہے، معنی میں معروف کے ہے. آئی قوم اس کی طرف دوڑتی ہوئی. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ مجہول ہی ہے، مانا یہ ہے کہ آئی اس کی طرف قوم اس کی دوڑائی جاتی تھی. وہ دوڑانے والی کیا چیز تھی؟ ان کی خواہش نفسانی، اس نے ان کو چلایا. اور اس سے پہلے برے عمل کرتے، کہا ہے میری قوم ہاں اولائے بناتی. کیا بات ہے یہ بھی ہے. بسم اللہ سارے کرو کہ آگے ہمارا کام چلے. اچھا فرمایا ہاں اولائے بناتے. مستدرک کے حاکم وغیرہ میں روایت لوط علیہ السلام کی 2 یا 3 بیٹیاں. لوط علیہ السلام نے قربانی اور ایثار سے کہا کہ تم میں جو ذمہ دار آدمی ہیں میری بیٹیوں سے ایک ایک نکاح کر لو اور اپنی قوم کو بدی سے اتنی بڑی قربانی. تو مستدرک کے حاکم کی روایت میں ہے کہ اپنی سلبی بیٹیاں نکاح کے لیے گئے. اور اس زمانے میں مومن کافر کا نکاح جائز تھا. ان کے گھر میں بیوی واحدہ بھی کافر. اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہاں اولائے بناتی سے مرادیں قوم کی بیٹیاں، کیونکہ پیغمبر قوم کا روحانی باپ ہے. آگے آپ پڑھیں گے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں. تو مائیں تب ہے نا کہ آپ باپ ہونا تو فر ہے اب ہونے، تو پیغمبر روحانی باپ ہوتا ہے. یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو. اور اطہر لکم، پاکیزہ ہے تمہارے لیے.
اللہ سے ڈرو، مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا اور ذلیل مت کرو۔ کیا تم میں کوئی شخص سمجھدار نہیں؟ وہ کہنے لگے تو جانتے کہ میں لڑکیوں کا تو شوق ہے ہی نہیں، مالاناتی بناتے کا من حق، تو جانتا ہے جو ہمارا ارادہ ہے۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ مجھے تمہارے مقابلے میں قوت حاصل ہوتی اور یا میں کسی مضبوط رکن کی طرف ٹھکانا کرتا تو میں تمہیں بتاتا۔ اب لو انا لی بھی تم قوتن او آبیلا رکن شدید، اب لو کی جزا محضوب ہے۔ مولانا النائم یہ دیکھیے لو کی جگہ انہوں نے نکالی ہے، بات صحیح سمجھنا۔ لو انا لی بکم قوتن طاقتن او آوی الی رکن شدید عشیرۃ تنصرنی، یہ برادری ہوتی نا میری کبھی جو کہ میری مدد کرتی، لبطشت بکم، یہ ہے جزا، لا بطشتو بکم، تو میں تمہیں پھر پکڑتا۔ فرمایا میرا زبانی بھی باتیں مجھے ہوتی، لیکن میں کتاب اس لیے توجہ دلانے کے لیے کہ آپ کو اشکال نہ ہو، آپ کے ذہن میں بات رہے کس طرح کتاب نکال کر کے حوالہ دیا تھا۔ فرمایا اے لوگ، فرشتوں نے کہا ہم تو تیرے رب کے فرشتے ہیں، یہ نہیں پہنچ سکیں گے تیری طرف، اپنی آل کو لے کر کے رات کے ٹکڑے میں چلا جا، یہاں پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، ہاں بیوی تیری نہیں جائے گی، بے شک اس کو وہی عذاب پہنچے گا جو تم، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے اور صبح کا وقت کریں گے۔ لوط علیہ السلام نے جہاں فرمایا کہ جلدی عذاب آ جائے تو کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ صبح بھی قریب ہے، یہ وقت تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اس علاقے سے نکل جاؤ، پھر سارے علاقے کو ہم زیر و زبر کریں۔ تو جب آیا حکم ہمارا، حالیہ سافلہ کر دیا ہم نے، پتھر برسائے تم کر کے، طے بٹے نشان لگا ہوا تھا تیرے رب کی طرف۔ یہ تفسیر بھی آپ کو ملے گی، ہر ایک مجرم ایک ایک پتھر پر نشان کہ یہ فلاں کو لگے، اسی کو لگے۔ یہ تفسیر بھی ملے گی کہ وہ پتھر نشان زدہ تھے، جو بھی جس کو لگے، اور نہیں ہے وہ ظالموں سے بے بعید۔ یا کی ضمیر کے در جاتی ہے، اس کی دو تفسیریں آپ کو ملیں گی۔ ایک یہ کہ وہ پتھر ان مکے والے ظالموں سے بھی بعید نہیں، ان پر بھی برس سکتے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو جن بستیوں کو ہم نے طے و بالا کیا، وہ بستیاں ان ظالموں سے دور نہیں، یہ جاتے سفر میں تم بستی پرسنٹ کا گزرتے اللہ تمرون علیہم۔ اور مریم کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، اور نہ کمی کرو ماپ میں اور تول میں، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں خیر کے ساتھ، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب۔ اور اے میری قوم پورا پورا کرو ماپ کو اور تول کو انصاف کے مطابق، اور نہ کم دو لوگوں کو چیزیں ان کی، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ بقیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باقی چیز ہوگی وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہو تو مومن، اور نہیں میں تمہارا کوئی نگران۔ کہا انہوں نے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز کو یہ حکم دیتی ہے اس کا کہ ہم چھوڑیں اس کو جس کی عبادت ہمارے آبا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں؟ بے شک تو لأنت الحلیم، تو تحمل کرنے والا، رشید، سمجھدار ہے۔ کہا ہے میری قوم، اور اے تم بتاؤ تو اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور رزق دیا اس نے مجھے اپنی طرف سے رزق حسن، اور میں نہیں ارادہ کرتا اس کا کہ میں مخالفت کروں تمہاری،
اس چیز کی طرف جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، نہیں میں ارادہ کرتا مگر اصلاح کا جتنی بھی میں طاقت رکھتا ہوں، اور نہیں میری توفیق مگر اللہ کی مدد سے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف انیبوں میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم لا یجرمنکم، نہ برانگیختہ کرے تمہیں میرے ساتھ اختلاف کرنا اس پر کہ تمہیں پہنچے مصر اس کے جو پہنچا قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح علیہ السلام کو، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے بعید نہیں۔ اور معافی مانگو اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اس کی کرو، بے شک رب میرا رحیم ہے، ودود، محبت کرنے والا۔ کہاں میں شاید ماں نفقہ ہو، نہیں سمجھتے ہم بہت سی تیری باتیں جو تو کہتا ہے، اور بے شک ہم البتہ دیکھتے تجھے اپنے اندر ضعیف، اور اگر نہ ہوتی تیری برادری لرجمنا کا، البتہ ہم تجھے سنسار کر دے، اور نہیں تو ہم پر بے عزیز کی غالب۔ کہا ہے میری قوم کیا میری برادری زیادہ عزیز ہے تمہیں اللہ سے، اور بنا لیا تم اس کو وراکم اپنے پیچھے زہریہ پس پشت، بے شک رب میرا جو تم عمل کرتے ہوئے احاطہ کی۔ اور اے میری قوم عمل کرو اپنے مکانات، تم اپنے طریقے پر، میں بھی عمل کرتا ہوں، ان قریب تم جان لو گے اس کو کہ اس کے پاس آتے عذاب جو سے رسوا کرے، اور اس کو جو قابل، اور جان لو گے اس کو جو قابل ہے، اور انتظار کرو بے شک میں تمہارے ساتھ رقیب انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جس وقت آیا حکم ہمارا، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے، اور پکڑا ان کو جنہوں نے ظلم کیا سیخا آواز میں، پس ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، حکموں کے بل بیٹھنے والے، گویا کہ وہ بسے ٹھہرے نہیں گھروں میں، اور خبردار دوری ہوئی مدین کے لیے جیسے کہ دوری ہوئی سمجھ کی۔ آج یہ قوم ہے شعیب علیہ السلام کی، ان کا واقعہ آپ نے پہلے پڑھا ہے۔ آگے اس میں یہ لفظ زائد ہے بقیت میں، باقی باتیں سب پہلے گزر چکی ہیں۔ بقیت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جو ان کا حق تم دو گے، اس کے بعد جو اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس باقی رہ گیا یہ بہتر، یعنی جو تم نے لوگوں کو دینا کیا ہے کیل اور وزن کے لحاظ سے، ان کو دے چکنے کے بعد جو باقی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رہ گیا، خیر لکم اگر مومن، تو میں تمہارا کوئی نگران تو نہیں۔ شعیب علیہ السلام بڑے عمدہ طریقے سے نماز پڑھتے تھے، خوب قیام کرتے، رکوع کرتے، قوما کرتے، جلسہ کرتے، بڑے ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان سے نماز پڑھتے۔ اب لوگ اس کو بھی تان کا ذریعہ بناتے۔ اے شعیب الصلاۃ کا، کیا یہ تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ جو لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے نا، رکوع کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، یہ قیام کرتا ہے، قوم جلسے کرتا ہے، یہ تیری نماز تجھے یہ سبق سکھلاتی ہے کہ ہم اپنے آبا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور یہ تیری لمبی لمبی نماز جو ہے یہ تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں نہ کر سکیں، ہم کم دیں زیادہ دیں، کم تولے زیادہ تولے ہمارے مال، یہ تیری لمبی لمبی نماز اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ ان کا بے شک تو لانت الحلیم الرشید، یہ استضاء کرتے ہیں، استضاء ہے۔ ویسے دیکھیے کوئی آدمی ہو نہایت پتلا دبلا، کمزور، ضعیف اور ناتوان، بیچارہ پھونک مارو تو دہلی تک اڑ جائے، تو کہتے ہیں لوگ آؤ جی پہلوان جی، کہتے ہیں نا پہلوان، یہ استضاء اس بیچارے، وہ تو ہل نہیں سکتا، پہلوان کیسے بنے؟ یا کوئی شخص بڑا شریر ہو، مکار ہو، کہتے ہیں آؤ حضرت، تو اس کو کہتے ہیں حضرت، تو یہ استضاء ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ تو جیسے اس کو آپ پہلوان کہتے استضاء کے طور پر، اور اس بدماش کو آؤ حضرت کیا حال ہے، تو اسی طرح یہ استضاء کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور میں میری قوم اگر واضح دلیل پر ہوں میرے رب کی طرف سے، اور اللہ نے مجھے رزق دیا رزق کے حسن، اب اس کی دو تفسیریں کرتی ہیں۔
ایک تفسیر یہ کہ رب نے مجھے نبوت رسالت عطا فرمائی، اس کا عطیہ ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے پاس اگر کہ تمہارے جیسی دولت تو نہیں، بکریاں ہیں وہ آگے آئیں گی، وہ ان سے دودھ رزق کرتا ہوں، تو یہ جو رزق حاصل تھوڑا ہے تو میں ارادہ تو نہیں کرتا کہ جس چیز سے تم ہی روکو اور اس میں مخالفت کروں، تو یہ رزق حسن جو مجھے دیا رب نے اس کا عطیہ، میں اصلاح کا ارادہ کرتا ہوں جتنی مجھے طاقت ہو، توفیق مجھے رب نے دی ہے، علیہ توکل تو الیہ۔ اور اے میری قوم، جنم یجرم ذرا نہ برنگیختہ کرے، نہ ابھارے، نہ آمادہ کرے میرے ساتھ اختلاف اس بات پر اعلیٰ ان یصیبکم، جرما کا صلہ اعلیٰ پہلے گزر بھی چکا ہے کہ تم ہی پہنچے جیسے قوم نوح علیہ السلام کو مصیبت پہنچی، یا قوم عاد کو پہنچی تھی، یا قوم صالح کو پہنچی تھی، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے بعید نہیں، نہ زمین کے لحاظ سے نہ زمانے کے لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے بھی قریب ہے رقبہ، زمانے کے لحاظ سے بھی یہ قوم قریب قریب گزری، زمین بھی اور زمان بھی۔ مولانا مفتی محمد نعیم صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے اکابر میں سے، کافی عرصہ اکٹھے ہم آتے جاتے تقریریں کرتے ہوئے، وہ شاعر مزاج بھی، انہوں نے جو مہاجرین وہاں سے آئے تو مار کھانے کے بعد بھی اصلاح نہ ہوئی تو حضرت نے یہ فرمایا، زمین بدلی زمان بدلا، زمین بدلی زمان بدلا، مکھی بدلے مکان بدلا، مکھی بدلے نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا۔ یہ مہاجرین کو اپنے ساتھیوں کو لدھیانے کے تھے، زمین بدلی زمان بدلا، مکھی بدلے مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا۔ تو خیر زمین کے لفظ سے یہ بات یاد آ گئی تو انہوں نے کہا کہ زمین کے لحاظ سے بھی دور نہیں، زمان کے لحاظ سے بھی دور، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، ان ربی رحیم ودا یود و سمیابہ بات ہے، اللہ دوستی محبت کرنے والا۔ لوگوں نے کہا شعیب علیہ السلام ما نحو کثیر مما تقول، ہم تیری باتیں بہت سی باتیں نہیں سمجھتے۔ بھائی کیوں نہیں سمجھتے؟ ترکی بولتے ہیں یا پشتو بولتے ہیں، سمجھ جائیں یہ بات نہ سمجھا کوئی کہتے ہیں ترکی بولتے کوئی کہتے پشتو بولتے، ایسا نہیں۔ یہ الموضوعات کبیر میں اور المسنون میں یہ مولانا قاری رحم اللہ تعالی نے ایک جعلی حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں ولسان آل نار الخوذیہ، تو یہ دولفین کی زبان پشتو ہوگی۔ لسان آل نار الخوذیہ وقال ھذا حدیث موضوع، جعلی روایت ہے، کچھ ہے نہیں، گھبرانا نہ۔ کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام، ہم آپ کی بہت سی باتیں نہیں سمجھے اور ہم اپنے اندر تو بھی کمزور دیکھتے ہیں، اگر تیری برادری کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کرتے، تو ہمارے اوپر کوئی عزیز تو نہیں ہے، پر میں میری قوم میری برادری تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہے، اور اللہ کو تم نے اپنے پیچھے پس پوچھ ڈال دیا، پر ماں رب میرا جو کرتے یہاں تک ہی، اے میری قوم عمل کرو اپنے طریقے پر، میں بھی عمل کروں، یہ اجازت نہیں، یہ پہلے گزر چکا ہے کہ امر تحدید
اور امر 24 قرینا سوف تعلمون ہم قریب جان لو گے کہ عذاب کس پر آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور کون بھیتا ہے پتہ لگ جائے. انتظار کرو ہم بھی منتظر. جب ہمارا حکم آیا شعیب علیہ السلام کو مومنوں کو ہم نے نجات دی, ظالموں کو شیخا نے پکڑا. پہلے رجپات سن کے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ایسے تباہ ہوئے گیا کبھی گھروں میں بسے بھی. اعلیٰ بودل مدینہ کما بیدر. اور البتہ تاکید سے ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف. پس انہوں نے پیروی کی امر فرعون کی اور نہ تھا معاملہ فرعون کا بے رشید درست اور ٹھیک. آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن پس ان کو لے داخل ہوگا آگ میں اور برا ہے گھاٹ اتارے جانے کا. اور پیچھے لگا دیے گئے اس دنیا کی زندگی میں لعنت اور قیامت کے دن. ویسا رف دو برا ہے عطیہ المرفوض جو عطیہ دیا گیا. یہ ہے من انباء القری بستیوں کی خبروں میں سے ہم بیان کرتے ہیں ان کو تجھ پر. ان میں سے کچھ بستیاں قائم ہیں اور کچھ حقیق کٹی ہوئی. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے. پسنا کفایت کی ان سے ان کے لہو میں وہ جن کو پکار دے کے اللہ کے غرے نہیں شاید کچھ بھی نہ کر سکے. جس وقت آیا حکم ہمارا اور نہ زیادہ کہ انہوں نے ان کے لیے بغیر تقدیر بغیر